کرتے ہیں اسیسمنٹ ان ایجوکیشن. ویسے یہ جو چیپٹر ہے جب ڈیمو کلاس ہماری ہوئی ہے جس دن، تو وہ بھی جو پہلا ڈیمو لیکچر تھا وہ بھی اسی ٹاپک پہ ہوا تھا. تو چونکہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو آج موجود ہیں اس دن موجود نہیں تھے، تو اس لیے میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسیسمنٹ ان ایجوکیشن. ایجوکیشن میں اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کتنی طرح کی جو اسیسمنٹ یا ٹیسٹنگ جو ایلیمنٹس ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں، اسیسمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بیسک کانسیپٹس ہیں اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ہم ٹیسٹ سے سٹارٹ کریں گے. سلائڈ شو نہیں ہو رہی؟ جی بالکل نہیں ہو رہی. جی سر سلائڈ نہیں شو ہو رہی. اب بتائیے گا پلیز، اب ہو رہی ہیں؟ جی سر اب تھینک یو. جی بالکل ہو رہی ہیں سر. تھینک یو جی. تو ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ، ایویلویشن، یہ جو چار ٹرمز ہیں ان کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم نے جو پری ٹیسٹ لیا، میں نے آپ سے پری ٹیسٹ لیا، اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی کی بیس پہ اس کو ایگزامپل بنا کے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہے ٹیسٹ، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن. ان کا سیکوینس یا پیٹرن بھی یہی چلتا ہے. تو ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ تین اس کی ڈیفینیشن ایجوکیشن میں ویل نون ہے. پہلی ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. دوسری اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک فارمل اور سسٹمیٹک پروسیجر ہے یا سٹائل ہے، کہیں سے یا کسی بھی چیز کی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور تیسری جو ڈیفینیشن ہے اس سے ہم سب بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ سیٹ آف کویسچن ہے جس کے درست یا ہر اس کا ایک یا ایک سے زیادہ درست جواب موجود ہوتا ہے، جو کہ اورلی یا پھر ان رائٹنگ جس کا آنسر کیا جاتا ہے. تو ٹیسٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے. میجرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلویشن جو ہمارا پری ٹیسٹ ہوا، تو یہ تین ڈیفینیشنیں جو یہاں پہ جن کا ذکر ہے ان کو اس کی مثال کے ساتھ، یعنی ہمارے پری ٹیسٹ کی مثال کے ساتھ لے کے آگے چلیں گے. میں نے کیا کیا، میں نے جو ڈفرینٹ بکس ہیں یا پاسٹ پیپر ہیں ان سے سیٹ آف کویسچن ڈیولپ کیے. ہر کویسچن کا کیا تھا، ایک کریکٹ آنسر تھا، اور آپ جو تھے ایگزامینیز، آپ نے کیا کرنا تھا، اس کو ان رائٹنگ اس کا جواب مجھے پرووائڈ کرنا تھا. تو جیسے میں انسٹرکشن دی تھیں کہ میں ٹیسٹ بھیج رہا ہوں، آپ نے اس کا جواب لکھ لینا ہے پیج کے اوپر، مجھے سینڈ کریں گے، میں آپ کو آنسر کی پرووائڈ کروں گا. تو ایک یہ ڈیفینیشن ٹیسٹ کی ہے کہ سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی آر ان رائٹنگ. کہ ٹیسٹ ایک سیٹ آف کویسچن ہوتا ہے جس میں ہر کویسچن کا ایک درست جواب موجود ہوتا ہے جو کہ ایگزامینی اورلی، زبانی یا پھر ان رائٹنگ تحریری طور پر دیتا ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے فارمل اور سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن. اب سیٹ آف کویسچن سے میں نے کیا کیا، میرے پاس انفارمیشن آ گئی. اب کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جن کے پری ٹیسٹ میں صرف 10 نمبر تھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے 65 مارکس بھی تھے. تو میرے پاس یہ انفارمیشن آ گئی. تو ٹیسٹ یہاں پہ دوسری ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فارمل اور سسٹمیٹک پروسیجر ہے. کس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ گیٹنگ انفارمیشن لینے کے لیے. تیسرا، انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر. ایک انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے اس کو میئر کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم ٹیسٹ کہتے ہیں. سائیکالوجی میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ ہم ڈفرینٹ جو ٹیسٹ ٹیکنیکس ہیں، پرسنالٹی کو، ایٹیٹیوڈ کو، ایک انڈیویجول کے فیوچر پوٹینشیل کو، ایپٹیٹیوڈ کو میئر کرنے کے لیے کیا چیز یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن اس پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو تین ڈیفینیشنز ہیں جن کو میں نے جو ہے اس کا جو کی ورڈز ہیں ان کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے، جیسے سیمپل آف بیہیویئر ہے، گیٹنگ انفارمیشن ہے، سیٹ آف کویسچن ہے. تو آبجیکٹیو میں اس طرح سے اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے کہ انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر، سیٹ آف کویسچن، اور انسٹرومنٹ یوز فار گیٹنگ یا کلیکٹنگ انفارمیشن. تو یہ ٹیسٹ ہوگا. نیرویسٹ اسکوپ ہے اس کا. اس کے بعد آتا ہے میجرمنٹ. آپ جو ٹیسٹ آپ کا آ گیا میرے پاس، میں کیا کرتا ہوں، اس کی مارکنگ کرتا ہوں، یا آپ ٹیچر ہیں آپ اس کی مارکنگ کرتے ہیں، کوانٹیفیکیشن کرتے ہیں، آپ سکور یا نمبر لگاتے ہیں.
100 کا ٹیسٹ تھا، 20 مارکس کا ٹیسٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سارا آبجیکٹیو تھا، ایک جو کویسچن ہے اس کا ایک نمبر ہے، کسی کے 16 آئے، کسی کے 10 آئے، کسی کے 20/20 آئے. تو آپ میجرمنٹ میں کیا کرتے ہیں، وہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ اس کی کوانٹیفیکیشن کرتے ہیں، اسکورنگ کرتے ہیں یا نمبرنگ کرتے ہیں. تو میجرمنٹ از کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف ٹیسٹ لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف پیپلز پرفارمنس اور obtain انفارمیشن ان کوانٹیٹیو اسٹائل میں انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا یا جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے اس کی کوانٹیفیکیشن کرنا، اس نمبر لگانا. تو جب بھی کہیں بھی ایم سی کیوز میں کوئی کویسچن آئے گا تو اس میں یہ ورڈ کوانٹیفیکیشن، اسکورنگ، یہ جو ہے یہ یوز ہوں گے. نمبرنگ، اسکورنگ، کوانٹیفیکیشن، تو یہ ورڈز جب یوز ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، میجرمنٹ ہے، پیمائش ہے. اس کے بعد آتا ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کیا ہے، اب ہمارے پاس ٹیسٹ آیا، ٹیسٹ کے ہم نے نمبر لگا دیے، مارکس لگا دیے، کوانٹیفیکیشن یا اسکورنگ ہم نے کر لی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ہم نے پہلے ٹیسٹ لیا یعنی ڈیٹا کلیکٹ کیا، پھر اس ڈیٹا کو کیا کیا، ہم نے آرگنائز کیا، ریکارڈ کیا، اس کی مارکنگ کی. مارکنگ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جو میرے پاس ریزلٹ آ گیا ہے میں اس کی آگے تشریح کروں گا. انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جو ہم نے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو اس کو ہم یوٹیلائز کیسے کریں. مثلا آپ کی پرفارمنس ایک اسٹوڈنٹ کی 10 مارکس ہے، ایک کی 65 مارکس ہیں، تو میں یہاں پہ یہ انٹرپریٹ کر سکتا ہوں کہ جو 10 مارکس والا اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل فریش ہے، اس نے بکس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جو 65 والا ہے اس کی پوزیشن اچھی ہے، اس کو تھوڑی تیاری کرنا پڑے گی، 10 مارکس والے کو زیادہ کرنا پڑے گی. اب جو 65 والا ہے تو سائیکالوجی میں اس نے کتنے کویسچن ٹھیک کیے ہیں، فلاسفی میں کتنے کیے ہیں. اب فرض کریں کہ سائیکالوجی اور فلاسفی میں اس کی 100% ٹھیک ہیں، اسیسمنٹ میں اس کی مسٹیکس زیادہ ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایریا میں یا اسیسمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے اس پہ اس بچے کو زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. تو اسیسمنٹ اسکورنگ کے بعد ہم جو کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرپریٹیشن. اٹ از انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا. اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس اور پروسیس آف collecting, interpreting, recording and using information of student response against specific educational tasks. یعنی ہم نے کسی ایک ٹاپک، چیپٹر یا کسی ایک کنسیپٹ کے بارے میں جو جس کو ہم ایجوکیشنل ٹاسک کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس کی ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو آل دا ٹیسٹس آر اسیسمنٹ بٹ آل اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے اسیسمنٹ ہوتے ہیں. یعنی جو بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو اینڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹیسٹ کو انٹرپریٹ لازمی ہم کرتے ہیں، اس کے نتائج بتاتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں. تو یہ اسیسمنٹ، سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ اسیسمنٹ ہیں. دوسرا ہے کہ ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتے. مثلا اسیسمنٹ کیا ہے، آپ تشریح کر رہے ہیں، آپ نے ایک ٹیسٹ کی بیس پہ، لیکن آپ بغیر ٹیسٹ لیے بھی اسیس کر سکتے ہیں کسی چیز کو. مثلا آپ آبزرویشن یوز کر رہے ہیں کلاس روم میں، آپ اسٹوڈنٹ کی موومنٹ کو، ان کے لرننگ سٹائل کو، ان کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو آبزرو کر رہے ہیں بغیر کسی ٹیسٹ لیے، تو آپ اس طرح سے بھی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتے لیکن سارے ٹیسٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں. اینڈ پہ آتا ہے ایویلویشن. یہ براڈسٹ ہے یعنی نیرویسٹ. یہ اگر آپ سرکل بھی دیکھیں تو ٹیسٹ ہے، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن. تو ان کی یہ ان کا سیکوینس ہے. نیرویسٹ ان اسکوپ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے، اور جو ہائیسٹ یا براڈسٹ ان اسکوپ ہے وہ ایویلویشن ہے. تو ایویلویشن کیا ہے؟ ایویلویشن ایک پروسیس ہو رہا ہے، یعنی ٹیچنگ لرننگ کو اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں کتنی ٹیچنگ ہوئی، کتنی لرننگ ہوئی، کتنا پڑھایا گیا، کتنا اچیو ہوا، تو یہ کہلائے گی ججمنٹ. پرفارمنس بیسڈ یہ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہے، کتنا انہوں نے اچیو کیا، کتنا پرفارم کیا پڑھنے یا سیکھنے کے بعد. اٹ از اے ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن ٹیسٹ. اس کے لیے کون سے کی ورڈ یوز ہوتے ہیں؟ ججمنٹ، ویلیو، ورتھ اور کوالٹی آف اے پروسیس. یعنی ایک پروسیس ہے، کوئی کلاس روم کے اندر ٹیچنگ ہو رہی ہے، تو اس ٹیچنگ کی ویلیو، ورتھ یا کوالٹی کو کی ججمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایویلویشن.
ٹیسٹ میں ہم نے سمپل ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ بنایا، بچوں کو دے دیا. میجرمنٹ میں ہم نے اس کی سکورنگ کر لی. اسیسمنٹ میں انٹرپریٹیشن کر لی اس کوانٹٹی کی، وہ جو مارکس یا سکور ہم نے لگایا اس کی. اب ایویلویشن آتا ہے. ایویلویشن میں ہم اوور آل ججمنٹ کرتے ہیں. اوور آل سے کیا مراد ہے؟ صرف ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کی نہیں بلکہ ٹیچر کی ٹیچنگ کی بھی ساتھ اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی کمپلیٹ پروسیس کی. یہ ورڈ پروسیس یوز ہوا ہے. تو پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ایک ٹیچر کے کلاس روم میں انٹر ہونے سے ایک تعلیمی سال کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک. تو یہ ایک مکمل پروسیس ہے. تو ایک پورے پروسیس کی ویلیو، ورتھ اور کوالٹی کی ججمنٹ، کتنی اچھے طریقے سے پڑھایا گیا، کتنا اسٹوڈنٹ نے اس کو گین کیا، تو یہ ہوتا ہے ایویلویشن ججمنٹ. تو ایویلویشن ہم اس میں یہ ٹیسٹ، میجرمنٹ اور اسیسمنٹ تینوں چیزیں ہی آ جاتی ہیں. تو ان کا رائٹ سیکوینس ہے ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. ان چاروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں. جی اس کے بعد یہی جو ڈیفینیشنز اوپر ہم نے پہلی سلائیڈ میں دیکھی ہیں، تو یہ کس نے دی ہیں ڈیفینیشنز؟ اب ان جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے نیمز ہیں. سب سے پہلے ٹیسٹ از انسٹرومنٹ اور سسٹمیٹک پروسیجر یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر. یہ اوپر ہم نے جو ڈیفینیشن ایک دیکھی ہے ٹیسٹ کی، تو یہ کس نے دی ہے؟ نارمن ای گراؤنلینڈ نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. ٹیسٹ از این انسٹرومنٹ اور سسٹمیٹک پروسیجر یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر. یہ نارمن ای گراؤنلینڈ نے ٹیسٹ کی ڈیفینیشن دی ہے. دوسری ڈیفینیشن جو ہم نے دیکھی ہے سیٹ آف کویسچن ہے جس کا ایک درست جواب ہوتا ہے، جس کو امتحان دینے والا بچہ تحریری یا زبانی جواب دیتا ہے. Set of question having correct answer that examinee usually answer orally or in writing. Abel and Fresbel نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. اس کے بعد میجرمنٹ از ٹو obtain information in quantitative. تو میجرمنٹ جو ہے انفارمیشن کوانٹیٹیو وے میں انفارمیشن کو obtain کرنا، کلیکٹ کرنا. یہ ڈیفینیشن میجرمنٹ کی دی ہے میہرن اینڈ لیہمنز نے. اس کے بعد اسیسمنٹ ہے انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا. اٹ میک سینس آف ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس. مورے پرنٹ نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. اس کے بعد ایویلویشن کی ڈیفینیشن ہے از انفارمیشن گیدرنگ اینڈ پرووائڈنگ یوزفل انفارمیشن فار ججنگ ڈیسیجن الٹرنیٹیوز. کہ اس میں ہم انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ جج کرتے ہیں ڈیسیجن الٹرنیٹیوز کو. جو ٹیچنگ میتھڈ ایک ٹیچر نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو وہ کتنا افیکٹو ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اگر نہیں ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا جو ہے الٹرنیٹ ڈھونڈیں گے. لیکچر میتھڈ یوز ہو رہا ہے، افیکٹو نہیں ہے، رزلٹ اچھے نہیں آئے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ایکٹیویٹی بیس پہ جمپ کیا جائے گا. تو ڈیسیجن الٹرنیٹیو ہم کس میجرنگ ایلیمنٹ میں دیکھتے ہیں یا ٹیسٹنگ ایلیمنٹ میں؟ تو ہم ایویلویشن میں ڈیسیجن الٹرنیٹیو دیکھتے ہیں. ایبل اینڈ فریسبل نے ٹیسٹ کی سیٹ آف کویسچن والی ڈیفینیشن بھی دی ہے، اور یہ ڈیفینیشن جو ایویلویشن کی ہے یہ بھی ججنگ والی، یہ بھی انہوں نے ہی دی ہے. جی تو اس کے بعد یہ جو ٹیسٹنگ ایلیمنٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ کہ ٹیسٹ جو ہے ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈ آف ویسل. ٹیسٹم لیٹن ورڈ ہے، ٹیسٹ اس سے ڈیرائیو کیا گیا. اس کے بعد ٹیسٹ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے اٹ آنسرز ہاؤ ویل، یعنی کتنے بہتر طریقے سے ایک پرفارمنس ہے، ہاؤ ویل. اس کے بعد میجرمنٹ ہمیں بتاتا ہے ہاؤ مچ، اور جو ایویلویشن ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہاؤ گڈ. تو ٹیسٹ ہاؤ ویل، میجرمنٹ ہاؤ مچ اینڈ ایویلویشن ہاؤ گڈ. یہ ہمارے چاروں ٹیسٹنگ ایلیمنٹس تھے. اس کے بعد یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہے اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا. اسیسمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اس میں دیکھتے ہیں، جبکہ جو ایویلویشن ہے پھر ہم اس پہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اور یاد رکھیے گا کہ جو اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں میجر ڈفرینس ہے کہ اسیسمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی کمی کوتاہی، جہاں پہ کوئی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے تو ہم اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کریکٹ کر لیتے ہیں، درست اس میں درستگی لے آتے ہیں. لیکن ایویلویشن چونکہ اینڈ پہ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں درستگی کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ ہم پورے کا پورا پھر پروسیس کو اس کا جو متبادل ہے وہ لے آتے ہیں. تو اسیسمنٹ جو ہے یہ ڈیورنگ ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ایویلویشن جو ہے یہ اینڈ پہ ہوتی ہے ہمیشہ.
Assessment is a gathering of information about something such as student performance, while evaluation is act of setting a value on the assessment information. اس پہ ہم ایک ویلیو سیٹ کرتے ہیں, کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا گریڈ اے تھا, بی تھا, ڈویژن فرسٹ تھی, سیکنڈ تھی یا تھرڈ تھی. اسیسمنٹ ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے, ایویلویشن ہم اس میں ججمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ جو ہے یہ کوالیٹیٹیو ہے, ایویلویشن جو ہے یہ کوانٹیٹیو ہے. اسیسمنٹ میں ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو, کہ اس میں کون سے جو ہے ایریاز. یہ سلائیڈ جو ہے نا وہی شو ہو رہی ہے میرے پاس, تو پرانی سلائیڈ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں وہ شو ہو رہی ہے. آپ ری جوائن کر لیں. جی ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سر. اچھا السلام علیکم سر. جی سر وعلیکم. مجھے کوئی سلائڈ شو نہیں ہو رہی اور آپ کی آواز بھی بہت سلو ہے. یہ میری آواز کا ایشو باقی سب کو ہے یا صرف ان کے ساتھ یہ ایشو آ رہے ہیں؟ جی پلیز. سر سلائیڈ کا ایشو آ رہا ہے. سلائیڈ کا ایشو مجھے بھی آ رہا ہے. لاسٹ والی ٹیسٹ میجرمنٹ اسسمنٹ ایویلویشن والی ایشو ہو رہی ہے. اچھا چلے میں ایک سیکنڈ دوبارہ سے ڈسپلے کر دیتا ہوں. ابھی تھوڑا سا دیکھ کے بتا دیں مجھے پلیز. جی بالکل آ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آواز کا ایشو باقی اسٹوڈنٹس کو بھی ہے, پلیز یہ بھی مجھے بتا دیں. آواز کا ایشو سب کے ساتھ ہے؟ بالکل کلیئر آواز ہے. اچھا مس بشرا آپ اس طرح کریں, آپ ری جوائن کر لیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کا نا کوئی نیٹ کا ایشو ہے ڈیوائس کا, تو آپ دوبارہ پلیز جوائن کر لیں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے کوئی آواز کا مسئلہ ہو. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے, جی میں کنٹینیو کروں؟ یس سر. اچھا ہم بات کر رہے تھے اسیسمنٹ جو ہے اس میں ہم اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہیں, ان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو درست کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ہم ایسا نہیں کرتے. ایویلویشن میں ہم اسٹوڈنٹ کی رینکنگ کرتے ہیں, یعنی ان کی ڈویژن کی بیس پہ, پرسنٹیج کی بیس پہ, اور انڈیویجولس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں ود ان گروپ یا اکراس دا گروپس. تو اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک ہے, فارمیٹیو ہے اور سمیٹیو بھی ہو سکتی ہے. یعنی اسیسمنٹ جو ہے یہ ڈائگنوسٹک کون سی اسیسمنٹ ہوتی ہے؟ وہ اسیسمنٹ جس میں ہم لرننگ ڈیفیکلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کریں, اور جو لرننگ پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے اسیسمنٹ یوز کی جاتی ہے اس کو فارمیٹیو کہا جاتا ہے. یہ دونوں جو ہے جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم جو ہے یہ کی جاتی ہیں, اور سبمیٹیو ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. تو اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک بھی ہو سکتی ہے, فارمیٹیو بھی اور سبمیٹیو بھی, جبکہ ایویلویشن صرف اور صرف سبمیٹیو ہوتی ہے, چونکہ یہ اینڈ پہ ہوتی ہے, ویلیو ججمنٹ ہے, اس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں, اس پہ الٹرنیٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس تھا. آگے ہے اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کے لیے 3 اپروچز یوز کی جاتی ہیں. جو پہلی اپروچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ, دوسری ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ, اور تیسری ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یا کوئی آئیڈیا کسی کو ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں. اسیسمنٹ فار کا مطلب کیا ہوتا ہے, آف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی بتانا چاہے گا؟ کے لیے, فار کے لیے, آف کا مطلب کا کے, ہاں جی, اور دوسرا جو ہے آف کا مطلب کا کے کی, کا کے کی. اچھا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی جو پروگریس ہے یا اس کی لرننگ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بچہ کتنا انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے, لرننگ کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے, یعنی پڑھانے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. یہ ڈیورنگ لیسن ہوگی. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ اور لرننگ دونوں کو امپروو کیا جائے. ٹیچنگ کیا ہے؟ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے. لرننگ کیا ہوتی ہے؟ جو بچے گین کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو وہ لرننگ ہے. تو ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے ڈیورنگ لیسن جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ فار لرننگ. اس کے لیے جو ہے فارمیٹیو اور ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ, اس کی ایگزامپل یہاں پہ انکلوڈ کی گئی ہیں. اگلی سلائیڈ میں ان کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے. دوسری اپروچ ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. اسیسمنٹ ایز لرننگ کیا مراد ہے؟ سیلف ریگولیشن. ایک انڈیویجول
اپنی سیلف اسیسمنٹ کر رہا ہے یا دو اسٹوڈنٹ مل کے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. سیلف ریگولیشن کے لیے، اپنی لرننگ کو خود امپروو کرنے کے لیے، اپنے کنسیپٹس کو خود کلیئر کرنے کے لیے، یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو خود بہتر بنانے کے لیے، یا اپنے پیئر کی، اپنے کلاس میٹ کی ہیلپ لے کے ایک دوسرے کی وہ اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. دوسرے لفظوں میں ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کر رہا ہے یا اس کا کوئی کلاس میٹ کر رہا ہے، اس کا کوئی پیئر کر رہا ہے، اس کا کوئی گروپ فیلو کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. اسٹوڈنٹس کی جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، یہ کریٹیکل ایویلویشن ہے. صاف ظاہر ایک بندہ جب اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ اچھا جی جو ٹیچر نے مجھے پڑھایا کیا مجھے یاد ہوا ہے، تو کتاب بند کر کے، آنکھیں بند کر کے ایک بچہ جو ہے وہی کانسیپٹ جو ٹیچر نے پڑھایا اس کو ریمائنڈ کرتا ہے، اس کو چیزیں اسکپ ہو رہی ہیں مائنڈ سے، چیزیں یاد نہیں رہیں، تو یہ کریٹیکل ہے. اچھا یہاں سے مجھے نہیں سمجھ آئی، تو اچھا میں ٹیچر سے دوبارہ، اچھا میں اپنے ساتھ والے اس کو سنا دیتا ہوں یا اس سے سن لیتا ہوں. اس کو فیڈ بیک دینا ایک دوسرے کو سنانے کے بعد. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. یہ سیلف ریگولیشن ہے، کریٹیکل ایویلویشن ہے، اپسٹیو اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ اینڈ پیئر اسیسمنٹ، یہ اس کی ایگزامپل ہیں. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ جو اسیسمنٹ آف لرننگ ہے، یہ اب ایک ٹیچر نے ایک چیز پڑھا لی، پڑھانے کے بعد اب اس نے پڑھانے کے لیے جو اسیسمنٹ کی کہ بچے کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اچھا یہ بچہ کتنا انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے، تو اس طرح کی اسیسمنٹ فار لرننگ تھی. اب اسیسمنٹ آف لرننگ ہے، اس نے ایک چیز پڑھا دی، پڑھانے کے بعد اب وہ یہ جج کرتا ہے کہ بچوں نے کتنا کچھ گین کیا. تو یہ جو ہے آفٹر لیسن یا آفٹر کورس ہوتی ہے. سر یہ جو آپ نے اسیسمنٹ ایز لرننگ بتائی ہے جی، تو آپ نے بتایا کہ بچہ خود اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے. سر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر خود اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہو کہ میں جو کنوے کر رہا ہوں لرننگ، میں بچے کو بتا رہا ہوں تو میں کس طرح کنوے کر رہا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلف ریگولیشن ہے، یہاں پہ ٹیچر بھی کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے، ٹیچر سینٹرڈ بھی ہے اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بھی ہے. بالکل، یہ ٹیچر یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کر سکتے ہیں. یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. یہ چونکہ میں تو اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، صرف کہیں پہ میں ٹیچنگ کی، کہیں پہ سر آپ نے نا وہ فرسٹ اور لاسٹ والی میں نا ٹیچر کی مثال دی، اس لیے میں نے تھوڑا پوچھ لیا. ہاں بالکل جی، تھینک یو سو مچ. ٹیچر بھی کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم ایگزامپل لے رہے ہیں بچے کی لرننگ کے حوالے سے، ہم کہہ رہے ہیں اسیسمنٹ کو، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو، تو ٹیچر بھی کر سکتا ہے اپنی اسیسمنٹ. اور یہ ہم کرتے ہیں ایز اے ٹیچر. میں بھی ٹیچر ہوں، آپ لوگ بھی ٹیچر ہوں گے، تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ میرے بچے اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہے، تو اچانک میں کیا کرتا ہوں، میں جو پڑھا رہا ہوں میں اس سے خود سیٹسفائی نہیں ہوتا، تو پھر میں اپنا جو ہے میتھڈ چینج کر لیتا ہوں. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے نہیں سمجھ پا رہے، ان کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو یہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہوگی. اگر میں اپنی کانسیپٹ سے خود سیٹسفائی نہیں ہوں تو یہ اسیسمنٹ ایز لرننگ ہوگی. یعنی میں ایک چیز تیار کر رہا ہوں، میں جو لیسن پلان ہے یہ میں اس کو فارمیٹ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، تو میں خود ہی اس پہ مجھے گرپ نہیں آ رہی یا میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ایک چیز کو، تو یہ میری آئے گی اسیسمنٹ ایز لرننگ. لیکن ڈیورنگ کلاس اگر میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں تو وہ میری اسیسمنٹ فار لرننگ آئے گی. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اسیسمنٹ آف لرننگ کیا ہے؟ یہ آفٹر لیسن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پڑھانے کے بعد جو اسیسمنٹ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ، اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ کس نے کتنا سمجھا ہے یا کتنی مزید جو ہے بہتری کی گنجائش ہے. پورٹ فولیو اسیسمنٹ، سمیٹیو اسیسمنٹ، نارم ریفرنس اینڈ کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ. اگلی سلائیڈ میں ان کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. اس کی ایگزامپل فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور پلیسمنٹ اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ یہ تقریباً نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اس کے لیے 2 کی ورڈ یوز ہوتے ہیں. ایک تو یہ اسٹوڈنٹ کی جو پروگریس ہے یعنی لرننگ پروگریس، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کب؟ ڈیورنگ انسٹرکشن، یعنی دوران تدریس بچے کی پروگریس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے ہم اس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. میں نے میتھ کا ایک کویسچن سمجھایا بچوں کو، اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا جو اگلے 2 ہیں یہ آپ جو ہے مجھے حل کر کے دکھائیں. اب میں کیا کرتا ہوں، میں وہ کویسچن ان کو اسائن کر کے میں کلاس میں موو کرتا ہوں.
اور ڈیسک بینچز کی روز میں یا چیئرز کی روز میں کہ کون سا بچہ اس کو ٹھیک کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. تو یہ جو ڈیورنگ انسٹرکشن میں لرننگ پروگریس کو مانیٹر کرتا ہوں اور بچوں کو فیڈ بیک دیتا ہوں, ویل ڈن, ویری گڈ, آپ اچھا کر رہے ہیں, شاباش, میں نے بھی اسی طرح سمجھایا, نہیں بیٹا ایسے نہیں, ایسے کرو. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ. اسیس اسٹوڈنٹ پرفارمنس ڈیورنگ انسٹرکشن اینڈ یوزلی اکر ریگولرلی تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن پروسیس. یہ مکمل لیکچر کے دوران یہ آپ کرتے رہتے ہیں. دا گول از ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ ٹو پرووائڈ دیم فیڈ بیک. بچے کی لرننگ کو مانیٹر کرنا اور اس کو فیڈ بیک دینا. پورٹ فولیو, گروپ پروجیکٹس, پروگریس رپورٹس اینڈ کلاس ڈسکشنز. اس طرح سے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان 4 ڈفرینٹ میتھڈ سے فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اس کے بعد اسیسمنٹ فار لرننگ کی دوسری ٹائپ ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. جب ہم انسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں, انسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا میرا بچہ اس قابل ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ پائے گا. مثلا ہم جو ہے ان کا پریویس نالج چیک کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, یا ان کو کوئی ٹیسٹ دے دیتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ یہ چیز حل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, یا انڈرسٹینڈ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ہم بچوں سے کوئی شارٹ کوئزز یا ان کے انٹرویو لے کے کویسچن آنسرز کے تھرو ہم اسٹرینتھ یا ویکنیسز یا میڈیکل ڈیفیکلٹیز یا ان کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں بیفور انسٹرکشن, اس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. کی ورڈ اس کے لیے ہیں کہ یہ بیفور انسٹرکشن ہے, اور کس چیز کے لیے ہوتی ہے, آبجیکٹیو کیا ہے, اسٹوڈنٹ کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کو یا اسٹرینتھ, ویکنیس یا میڈیکل ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. شارٹ کوئزز یا اسٹوڈنٹ انٹرویو سے ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری ایگزامپل برین اسٹارمنگ کا بھی کر سکتے ہیں ڈائگنوسٹک کے لیے. برین اسٹارمنگ کا, برین اسٹارمنگ بیسیکلی جو ہے ہم ایک اسٹوڈنٹ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹاسک کے لیے. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ جو ہے وہ برین اسٹارمنگ میں نہیں آئے گی, وہ ریڈینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو آپ تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں برین اسٹارمنگ. اس کے بعد ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ. پلیسمنٹ اسیسمنٹ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا مینٹل لیول, اس کا جو کرنٹ لیول ہے کہ وہ کس لیول پہ اس وقت ہے, کہاں پہ وہ فال کرے گا, کون سی کلاس اس کے لیے سوٹیبل, کون سا کورس اس کے لیے سوٹیبل رہے گا, وہ آرٹس میں جا سکتا ہے یا سائنس میں جا سکتا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کے لیے بیٹر رہے گی یا کامرس کی ایجوکیشن اس کے لیے بیٹر رہے گی. تو اس طرح کی جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو کسی ایک اسپیسیفک کورس میں, اکیڈیمک پروگرام میں پلیس کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ اسیسمنٹ. پلیسمنٹ اسیسمنٹ آر یوز ٹو پلیس اسٹوڈنٹس into a course level or academic program. For this reason placement assessment are administered before a course or program begins. جیسے ایک پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. پریویس نالج اس میں جج کیا جاتا ہے کہ بچے کے پاس پہلے سے کتنی انفارمیشن ہے, کتنا نالج ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ویسے کلاس روم کے اندر بھی ڈیورنگ جو آپ ایک انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تو انسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جب آپ بچوں سے ان کی جو پریویس نالج جو جج کرتے ہیں تو وہ بھی پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں آتا ہے. اس طرح ایک اور ٹرم جو ہے وہ ریڈینس ٹیسٹ, نیچے ایگزامپل میں بھی لکھا ہوا ہے. ریڈینس ٹیسٹ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. تو ریڈینس ٹیسٹ کسی ایک پروگرام کو شروع کرنے کے لیے بھی جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کو ریڈینس ٹیسٹ کہا جاتا ہے. گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ گیٹ, میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, اور پروونشل مینجمنٹ سروسز PMS اور CSS کے جو ایگزام ہیں یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتے ہیں. اب جو کلاس روم اسیسمنٹ ہے ان کا سول پرپز کون سا ہوتا ہے؟ کلاس روم اسیسمنٹ جتنی بھی طرح کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, انسٹرکشن کو امپروو کرنا. یعنی انسٹرکشن امپروو ہوں گی تو اوبویسلی جو لرننگ ہے وہ بھی امپروو ہوگی. تو 3 یہ ایگزامپلس ہیں کس کی, اسیسمنٹ فار لرننگ کی, فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک اور پلیسمنٹ اسیسمنٹ. اسیسمنٹ ایز لرننگ. اچھا, یہ ایک MCQs میں کویسچن آتا ہے کہ اسیسمنٹ کی جو بیسک 4 ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ کسی کو ہے آئیڈیا کہ کون سی ہوتی ہیں؟ جنہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے یا جو پہلے سے پریپریشن کر رہے ہیں وہ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اسیسمنٹ کی جو بیسک 4 ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں. جی چلیں سوچ لیں. جی سر, فارمیٹیو, سبمیٹیو, سر فارمیٹیو, پلیسمنٹ اور فارمیٹیو, ڈائگنوسٹک اور
Placement اور ایڈ پہ summative. سمیٹیو ہے، یہ تو 3 ہوئی نا، چوتھی کون سی ہے؟ جی تو یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ، پلیسمنٹ، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور سمیٹیو اسیسمنٹ. پلیسمنٹ، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور سمیٹیو اسیسمنٹ، یہ 4 جو ہے ٹائپس یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں بیسک اسیسمنٹ کی. اچھا، کلاس روم اسیسمنٹ کی. اس کے بعد اسیسمنٹ ایز لرننگ، یہ ہم نے جیسے بات کی ہے کہ ایک بچہ سیلف انالیسس کر رہا ہے، اپنے آپ کو خود جج کر رہا ہے، یا اپنے پیئرز کے تھرو اپنا جو اس کا کوئی کلاس میٹ ہے، گروپ میٹ ہے، تو وہ 2 کلاس میٹ یا ایک گروپ میں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی پرفارمنس کو کیا کر رہے ہیں، جج بھی کر رہے ہیں. وہ ان سے کویسچن پوچھتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. پہلے والا جو کویسچن کر رہا ہے وہ اس کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ گڈ، آپ نے صحیح جواب دیا، یا آپ نے یہاں سے غلطی کی ہے. تو یہ جو اسیسمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریگولیٹری اسیسمنٹ. تو اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں یہاں پہ: اپسیٹیو اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ. اپسیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ ہوا، اس کے ٹیسٹ کے بعد کچھ پیریڈ کے بعد، یعنی ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا، تو ایک اسٹوڈنٹ اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو کیا کر رہا ہے، پریویس پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے کہ میرا پری ٹیسٹ میں میرے جو سر نے ٹیسٹ لیا اس میں میرے 100 میں سے 80 مارکس آئے، اب جو ٹیسٹ میرا آیا ہے تو اس میں میرے 75 مارکس آئے ہیں یا 85 آئے ہیں، تو کہاں پہ میرے فلاز رہے ہیں، یا میں نے اچھا پرفارم کیا، میں نے 5 نمبر جو ہے پہلے ٹیسٹ سے زیادہ لے لیے. تو ایک اسٹوڈنٹ اپنی پریویس جو پرفارمنس ہے اس کو کیا کر رہا ہے، اپنی کرنٹ پرفارمنس کو پریویس پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اپسیٹیو اسیسمنٹ. اٹ میئرز دا پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ اگینسٹ پریویس پرفارمنس فرام دیٹ اسٹوڈنٹ. ایک اسٹوڈنٹ کی کرنٹ اور جو پریویس ہے ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو دوسرے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا رہا. اگر ایسا ہوا، یعنی ایک اسٹوڈنٹ دوسری کی پرفارمنس کو دوسرے کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو یہ بن جائے گی کون سی اسیسمنٹ؟ کون بتائے گا؟ جس میں ہم اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. جی بتائیں، بڑا آسان سا ہے، میں آپشن دوں؟ نام ریفرنس ٹیسٹ. نام ریفرنس ٹیسٹ، یس ایگزیکٹلی. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو اس کی پریویس پرفارمنس کے ساتھ کمپیریزن، یہ اپسیٹیو ہے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو دوسرے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ ہم جج کریں گے تو یہ نام ریفرنس ہے. یہ آگے جا کے دیکھیں گے. With this method, you are trying to improve performance of a student by comparing his previous results. You are not comparing yourself against other students which may be not so good for your self confidence. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو کمپیئر کریں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے 25 نمبر آئے ہوں اور اس کے 50 ہوں، تو آپ ڈس ہرٹ ہوں، آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کم ہو جائے، یا آپ پریشان ہو جائیں. تو اس لیے دوسروں کے ساتھ اس اسیسمنٹ میں کمپیریزن نہیں کیا جاتا. اس کے بعد ہے سیلف اسیسمنٹ، ایویلویشن آف ون سیلف. اپنی اسیسمنٹ خود کرنا، اپنے ایکشنز کو، انڈرسٹینڈنگ کو، نالج کو یا لرننگ کو خود انالائز کرنا. میں نے یہ سیکھا ہے، صحیح سیکھا ہے، غلط سیکھا ہے، یہ مجھے چیز آتی ہے، یہ مجھے نہیں آتی. ایٹیٹیوڈ اور پرفارمنس، یہ چیزیں جو ہے ایک انڈیویجول جب اپنی خود انالائز کر رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ اور ایویلویشن آف ون سیلف اور ونز ایکشن، ایٹیٹیوڈ اور پرفارمنس. ریفلیکٹ آن وٹ یو آر ڈوئنگ ویل ان یور رول اینڈ وٹ یو شوڈ امپروو اپان. کہاں سے مجھے امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کون سی چیز میں نے صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کی. کیا میں اپنے ٹیچر سے، چلے میں یہ سر سے یہ پوچھوں گا، یا میں اپنے کلاس میٹ فلاں XYZ سے یہ میں پوچھوں گا. سیلف اسیسمنٹ شوڈ ہائی لائٹ اسٹرینتھ، ویکنیس اینڈ اینی اسکل ٹو بی امپرووڈ اینڈ ایم. اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹرینتھ ہیں، ویکنیسز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا اور جو امپروونگ ایریا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اس کے بعد ہے پیئر اسیسمنٹ، پیئر ریویو اینڈ پیئر اپریزل. یہ نا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں ڈفرینٹ، یعنی میں نے یہاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، میں ان کو کلیئر کر دیتا ہوں. پیئر اسیسمنٹ کیا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیئر اسیسمنٹ. یعنی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹوڈنٹ اے ہوں، میں نے اسٹوڈنٹ بی سے کویسچن کیا، اس نے اس کا جواب دیا، تو یہ ہے پیئر اسیسمنٹ. پیئر ریویو کیا ہوتا ہے؟ اب جب میں نے بی سے کویسچن کیا تو اس نے جواب دیا، تو میں اس پہ اس کو جو ہے وہ ریویو دوں گا.
ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہاں سے آپ نے غلط کیا وغیرہ وغیرہ، یعنی میں اس پہ جو فیڈ بیک دے رہا ہوں یہ پیئر ریویو ہے. اس کے بعد ہے پیئر اپریزل. جب ایک اسٹوڈنٹ میرا جو کلاس میٹ ہے جس کو میں بی کہہ رہا ہوں تو اس نے مجھے صحیح جواب دیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں اس کو ویل ڈن کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ خوش ہو رہا ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور اس کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں. تو یہ پیئر اپریزل ہے. پیئر اسیسمنٹ، پیئر ریویو اینڈ پیئر اپریزل یہ میں نے بتا دیا ہے. پیئر اسیسمنٹ انوالوز، پیئر اسیسمنٹ اور نارم اسیسمنٹ کیا فرق ہو جائے گا؟ دیکھیں نارم اسیسمنٹ جو ہے نا وہ کرتا ہے ٹیچر، اسٹوڈنٹ نہیں کر رہے ہوتے آپس میں. یہ جو ہے اسٹوڈنٹ خود آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کلاس لیول پہ ہو رہی ہے، یعنی ایک مکمل کلاس کی جب اسیسمنٹ ایک ٹیچر کر رہا ہے، ایک اس نے کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس آپس میں کمپیریزن ان کا کر رہا ہے، تو وہ ہے نارم ریفرنس اسیسمنٹ. اور پیئر اسیسمنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ خود جو ہے اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہیں اور اپنے جو امپروونگ ایریاز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. کلیئر؟ جی سر، تھینک یو. Peer assessment involves student taking responsibility for assessing the work of other peers against set assessment criteria. It provides a structured learning process for students to critique and provide feedback to each others on their work. It helps students to develop lifelong skills in assessing and providing feedback to others and also equip them with the skills to self-assess and improve their own work. یہ بچوں کو اپنی سیلف اسیسمنٹ اسکل بھی سکھاتی ہے یہ اسیسمنٹ. اٹ از ڈن ٹو ریٹ دا پیئرز. یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایک دوسرے کو ریٹ کرنے کے لیے، یعنی گروپ کی شکل میں ہے تو آپ نے اس نے سب سے اچھا جواب دیا، اس نے اس کے بعد اچھا دیا، اس نے اس کا، تو یہ اسٹوڈنٹ کی ریٹنگ ہوگی. اس کے بعد تیسری اپروچ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اس کی ایگزامپل ہے سمیٹیو اسیسمنٹ، انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ اور کنٹینیوس اسیسمنٹ. ایویلویشن اور جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے یہ ایک ہی بات ہے. تو میجرمنٹ آف اے اسٹوڈنٹ اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا انسٹرکشن. انسٹرکشن کے بعد، یعنی لیکچر کے بعد، کلاس کے بعد، سیمسٹر کے بعد، تعلیمی سال کے بعد جو اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ، سمیٹیو اسیسمنٹ. یہ سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ کی گریڈنگ کرتے ہیں، ان کو ڈگری ایوارڈ کرتے ہیں، ان کو پاس فیل کرتے ہیں اس بیس پہ. تو جو اسیسمنٹ اسٹوڈنٹ کی ایک سیشن یا انسٹرکشن کے اینڈ پہ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیٹیو اسیسمنٹ، اور یہ سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور فائنل ایگزامز اس کی ایگزامپل ہیں. اس کے بعد ہے انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ. وہ اسیسمنٹ جو اسپیسیفک یا پیریوڈک انٹرول کے بعد کی جاتی ہے، یعنی ایک گریڈنگ پیریڈ اینڈ ہوا، ایک ویک اینڈ ہوا تو ویک کے بعد، یا پھر ایک جو مہینہ ہے اس کے بعد، اسی طرح یا سیمسٹر کے بعد، سال کے بعد. تو وہ اسیسمنٹ جو ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد ریپیٹ ہوتی رہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے نیچے ایک اور ہے ٹائپ اس کی کنٹینیوس اسیسمنٹ. یہ جو ہے ایک اسپیسیفک، اس کا ڈیوریشن فکس ہے کہ یہ ڈیلی کی جائے گی، ویکینڈ پہ کی جائے گی، یا مہینے کی فلاں ڈیٹ کو کی جائے گی. تو یہ ہوتی ہے فکس اسیسمنٹ، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو ڈیلی، ویکلی یا منتھلی بیسس پہ مسلسل جو ہے وہ اسیسمنٹ جو کنڈکٹ کی جاتی ہے اس کو کنٹینیوس کہتے ہیں. اب جو انٹرم ہے یہ بھی یہ پیریوڈک انٹرول پہ ہوتی ہے، یعنی مثلاً ایک کتاب کے 4 چیپٹر ہیں یا 8 چیپٹر ہیں، تو جیسے چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو اس چیپٹر کے کمپلیشن کے فوراً بعد جو ہے جو اسیسمنٹ ہوگی اس کو ہم انٹرم، یا 2 چیپٹر کے بعد، 4 کے بعد کی جائے گی تو اس کو ہم انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کہیں گے. تو یہ اسیسمنٹ کی 3 ٹائپس تھیں اسیسمنٹ آف لرننگ کی: سمیٹیو، انٹرم، بینچ مارک یا کنٹینیوس اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے، انٹرم میں جو ہے وہ کنٹینٹ کا بھی ہم وقفہ دے سکتے ہیں اور ٹائم پیریڈ کا بھی وقفہ دے سکتے ہیں، دونوں ساتھ. یس ایگزیکٹلی. اس میں صرف ٹائم کو ہم دیکھتے ہیں، کنٹینیوس میں صرف ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ ڈیلی ہوگی، ویکلی ہوگی یا منتھلی ہوگی. جیسے اب آپ لوگوں کا جیسے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا نا، فرض کریں یہ منڈے کو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیوزڈے کو ٹیسٹ رکھ لیں، یا یہ فرائیڈے کو ہوتا ہے تو ہم سنڈے کو رکھ لیں. تو یہ پیریوڈک انٹرول ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک ڈیوریشن کے بعد اس کا ٹیسٹ رکھیں گے، لیکن جیسے ہی ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ کور ہو جائے گا. جیسے ہمارا یونیورسٹی میں مڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈیٹ ایک فائنل ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے،
جیسے ہی کورس جتنا کمپلیٹ ہوتا ہے یا ایک ٹیچر لیتا ہے اپنے کچھ چیپٹرز کا ٹیسٹ تو یہ انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فنکشنل رول. فنکشنل رول کی بیسس پہ اسیسمنٹ کی دو کیٹیگریز ہیں. پہلی ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ. پلیسمنٹ اسیسمنٹ کسی اسپیسیفک کورس گریڈ میں ایک اسٹوڈنٹ کو انکلوڈ کرنے کے لیے لی جاتی ہے, اور فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے لرننگ پروگریس کو مانیٹر کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فارمیٹ آف ٹیسٹ. ٹیسٹ فارمیٹ کی بیس پہ جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک آبجیکٹیو دوسری سبجیکٹیو. آبجیکٹیو وہ کویسچن ہوتے ہیں جن کا سنگل کریکٹ آنسر اویلیبل ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے. جیسے پاکستان کب بنا 1947, سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. تو یہ فکس چوائس ہوتے ہیں. آبجیکٹیو کویسچن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم معروضی کہتے ہیں کہ جن کا صرف ایک جواب ہوتا ہے, اور کمپلیکس پرفارمنس جن کو ہم سبجیکٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ جن میں ایک سوال کا آپ مختلف طریقوں سے جواب دے سکتے ہیں. تو جیسے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ بتائیں. اب جو ہے یہ وجوہات کافی ہو سکتی ہیں. 30 اسٹوڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے ہر اسٹوڈنٹ جو اپنی ریزن بتائے تو 30 ریزن ہو سکتی ہیں, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ 30 کی 30 ٹھیک ہوں. تو اس طرح کے جو ہوتی ہیں ٹیسٹ یا اسیسمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس پرفارمنس یا سبجیکٹیو اسیسمنٹ. ان کو انشائیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسیسمنٹ آن دا بیسس آف رزلٹ انٹرپریٹیشن. اب نتائج کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی بیس پہ جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم نارم ریفرنس یا کرائٹیرین ریفرنس کہا جاتا ہے. اب نارم ریفرنس میں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو, ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو دوسرے کلاس کے دوسرے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر کے جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے. اور کرائٹیرین ریفرنس میں ایک کرائٹیریا ہے, مثلا 5 چیپٹر کا ٹیسٹ لیا جائے گا تو اس پہ اتنے پاسنگ مارکس اتنے ہوں گے, اور جو اسٹوڈنٹ جو گریڈ 1 A B C اس کی یہ گریڈنگ ہوگی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ کانٹینٹ ہے, یہ آپ کا اس کا آپ کہہ لیں روبرکس ہیں. اس طریقے سے اس پیٹرن پہ آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. یعنی ایک اسپیسیفک کرائٹیریا کے اکارڈنگ جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. آگے ان کی ڈیٹیل آئے گی, وہ بعد میں دیکھیں گے. فنکشنل رول کی بیسس پہ پلیسمنٹ اور فارمیٹیو ہے, اور فارمیٹ کی بیس پہ سبجیکٹیو آبجیکٹیو یعنی فکس یا کمپلیکس پرفارمنس ہے, اور رزلٹ انٹرپریٹیشن نارم ریفرنس NRT اور کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ CRT ہیں. اس کے بعد ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ. یہ پورٹ فولیو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, پچھلی سلائیڈ پر ایک کویسچن ہے. جی سر, جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے یہ نارم ریفرنس ٹیسٹ بھی ہو سکتی ہے, نارم ریفرنس بھی ہو سکتی ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ نارم ریفرنس اسٹوڈنٹ کی, یہ تو میرے خیال میں ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے ایک بینچ پہ 3 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو وہ ان کی پرفارمنس کو آپس میں جج کر رہے ہیں. ایلیمنٹ ہوگا نا نارم ریفرنس فارمیٹیو اسیسمنٹ کا ایک قسم کا. جی ایک قسم کی ایگزامپل ہے اس کی. ہاں جی بالکل, یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر اکٹھے بیٹھے ہیں, ایک ٹیچر ان کی اسیسمنٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک کر پا رہا ہے, یہ نہیں کر پا رہا, تو یہ بالکل ہو سکتی ہے نارم ریفرنس. دوسرے الفاظ میں سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایم اور آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ براڈ سینس میں فارمیٹیو آ جائے گا, اور نیرو سینس میں جو ہے وہ نارم ریفرنس آ جائے گا. یہ اس کی ایگزامپل ہے, سب آرڈینیٹ جیسے ہوتے ہیں. جی نارم ریفرنس کی آپ کہہ لیں کہ کیٹیگری ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. اچھا جی مدر صاحب کلیئر ہوا؟ جی سر, تھینک یو, شکریہ سر. اچھا, پورٹ فولیو اسیسمنٹ. پورٹ فولیو اسیسمنٹ اس کو یہ ایک ایسی اسیسمنٹ ہے جو اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہے اور اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے؟ جنہوں نے ڈیمو لیکچر لیا تھا ان کو تو یہ چیز شاید کلیئر ہو گئی ہوگی اس ٹائم کہ پورٹ فولیو جو ہے یہ اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہے اور اسیسمنٹ ایز لرننگ بھی ہے. جی کوئی روشنی ڈالنا چاہے پلیز. جو ہے سر جی یہ تو ڈیورنگ اسٹڈی اسٹوڈنٹ جو گیدر کرتا ہے انفارمیشن اپنی, اور وہ مطلب سیٹ بناتا ہے اپنے انفارمیشن کے, اسے پورٹ فولیو کہتے ہیں سر. یہ سر صحیح ہے سر. اسٹوڈنٹ جو ورک کرتا ہے ڈیورنگ انسٹرکشن بھی ہو سکتا ہے, آفٹر انسٹرکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے آدھا جواب بالکل جو بتایا ہے وہ ٹھیک بتایا ہے.
تو میرا کویسچن یہ ہے کہ پورٹ فولیو جو ہے یہ اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہے، فار لرننگ بھی ہے، کیسے آپ کا؟ چلے میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ کا ورک ہے. اب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بچے نے جو آبزرویشن کی ہیں کلاس میں ٹیچر کی ٹیچنگ کے بعد، اس نے اس کو نوٹ کیا، جو اس نے پڑھایا اس کو نوٹ کیا. اس کے بعد ٹیچر نے کوئی اسائنمنٹ دی تو بچے نے وہ اسائنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے تیار کی، وہ اس کی نوٹ بک میں سیو ہے یا اس کی فائل میں سیو ہے. اچھا، ٹیچر نے کوئی پروجیکٹ دیا، ٹھیک ہے، ٹیچر نے کوئی ماڈل بنانے کا کہا، چارٹ بنانے کا کہا، تو بچے نے وہ بھی اچھی طرح سے کمپلیٹ کیا، وہ بھی اس کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. اب میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ اسیسمنٹ فار لرننگ اور آف لرننگ کیسے ہے؟ سر اصل میں اسیسمنٹ آف لرننگ جو ہوتی ہے وہ بعد میں بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو میں نے کام کیا ہے جی اس کے بارے میں اسیس کرنا. تو پورٹ فولیو میں وہ بندہ جو اسٹوڈنٹ جو خود کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے کام کو دیکھ کے ججمنٹ کر سکتا ہے کہ جو میں نے کام سیکھا ہے، جو لرننگ کی ہے، تو اس کی وہ خود اسیسمنٹ کرتا ہے. یہ سر اسیسمنٹ آف ہو گئی. اور فار لرننگ کے لیے جو ہے وہ ڈیورنگ جیسے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ڈیورنگ وہ اس کو اسیس کر کے چیک کرتا ہے اپنے کام کو پورٹ فولیو کو مطلب مدنظر رکھتے ہوئے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فار لرننگ ہو گئی. اچھا جی، مظہر صاحب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں اس کا جواب. مظہر احمد صاحب. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو سلائیڈ چلی گئی ہیں، دوسرا کویسچن کیا تھا؟ کویسچن یہ ہے کہ جو پورٹ فولیو ہے وہ اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہے اور اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہے، یہ کیسے ہے؟ جی سر، اس میں اب ٹیچر نے جو کام دیا ہے اسٹوڈنٹس کو ڈیورنگ دا انسٹرکشنز، اچھا اب اسٹوڈنٹس وہ سارا کام نوٹ کر رہے ہیں یا جس طرح سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیچر اس کام کو مانیٹر بھی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اینڈ پر اسے وہ دوبارہ ریویو بھی کر رہا ہے. جب کچھ کسی کنکلوژن پر پہنچے ہیں اسٹوڈنٹس تو اس کے بعد ٹیچر اس کام کو جو ریویو کر رہا ہے تو وہ فار لرننگ ہو جائے گی. جی تھینک یو. کون کہہ رہا تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں؟ کسی اور کی آواز آئی تھی. جی پلیز. سر میں جی سر یہ جو پورٹ فولیو ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹس کی فائل ہوتی ہے اس جو ٹیچر کے پاس ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کی ساری جو پرفارمنس ہوتی ہے ٹیچر ساتھ ساتھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. یہ ہو گئی اسیسمنٹ جو ہوتی ہے سر اس کی فار لرننگ کے لیے. اور ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کے ٹائم پہ جو ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کی پورٹ فولیو یا فائل ہمارے پاس ہوتی ہے نا، یہ سر ہم اس کو جو ہے نا آف لرننگ کے بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے نا سر پہلی والی بھی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چلیں جی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اینڈ پہ پھر یہی کویسچن میں آپ سے پوچھوں گا، درمیان میں کہیں یہ ڈسکس بھی کر لوں گا. تو پورٹ فولیو یاد رکھیے گا، MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اسیسمنٹ آف لرننگ بھی ہے اور فار لرننگ بھی ہے، یا انٹرویو میں بھی بڑا ویل ناؤن کویسچن ہے انٹرویو کا، پورٹ فولیو کیا ہے اور یہ کس طرح کی اسیسمنٹ اس سے کی جاتی ہے. پورٹ فولیو ایک اسٹوڈنٹ کا کلیکشن ہے، جیسے آپ کی طرف سے بھی اس پہ روشنی ڈالی گئی کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچہ چیزیں نوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مثلا میتھمیٹکس کی کوئی ایکسرسائز اس نے کوئی ایگزامپل کرائی، باقی بچے نے خود کی. ٹیچر نے اسائنمنٹ دی، جیسے ہم یونیورسٹیز میں اسائنمنٹ دیتے ہیں تو ٹیچر ہمیں اسائن کرتے ہیں ایک ٹاسک، ہم اس اسائنمنٹ کو فائل میں بڑا اچھی طرح ڈیکوریٹ کر کے ٹیچرز کو دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک پورٹ فولیو ہے ہمارا. تو پورٹ فولیو ڈیورنگ انسٹرکشن جو چیزیں جو کچھ کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، جو ٹیچر سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے، بچہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، اس کے ٹیچر کے بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے آئیڈیاز بھی ان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ کچھ ہنٹس بھی اپنے ساتھ ایڈ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یا اس نے ٹیچر نے اسائنمنٹ دی ہے، اس نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، کلاس روم کے اندر کوئی ہوم ورک دیا ہے وہ بچہ کمپلیٹ کر کے لایا ہے، ٹیچر نے کوئی پروجیکٹ ورک دیا ہے، کوئی ماڈل بنانے کا، چارٹ بنانے کا، یہ سب کچھ جو ہے کیا کہلائے گا؟ ایک بچے کا پورٹ فولیو. یعنی یہ کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک ہے جو کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایک آرگنائزڈ فارم میں ٹیچر کے پاس موجود ہوتی ہے. تو ٹیچر یہ رینڈملی کلیکٹ کرتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل سیشن کے یا سال کے اینڈ پہ ٹیچر یہ ساری انفارمیشن اس کے پاس آ جاتی ہے، نہیں، بلکہ سٹارٹ سے اینڈ تک جب بھی اس نے کوئی اسائنمنٹ دی، ڈیورنگ انسٹرکشن، آفٹر انسٹرکشن،
اسکول کے اندر دی، اسکول سے باہر دی، کہیں پہ کوئی ٹاسک اس نے دیا تو بچے نے وہ کمپلیٹ کیا، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ریٹن فارم میں یا پرنٹڈ یا ڈرائنگ کی شکل میں موجود ہے تو وہ ٹیچر کے پاس ہے تو وہ پورٹ فولیو کہلائے گا. پورٹ فولیو از اے پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائز. اٹ شوز دا اسٹوڈنٹ لرننگ پروگریس. یہ بچے کی لرننگ پروگریس کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کا جو بہترین ورک ہوتا ہے، جو کہہ لیں کہ ایک آئیڈیل ورک ہے جو باقی اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا ہوتا یا کیا بھی ہوتا ہے تو ایک آرڈر ہوتا ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ تھا، یہ دوسرے، یہ تیسرے پہ، تو یہ پورٹ فولیو کہلاتا ہے. اب وہ اسیسمنٹ جو پورٹ فولیو سے کی جاتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کے ورک کو دیکھ کے کی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پورٹ فولیو اسیسمنٹ. یہ آف بھی ہے، فور بھی ہے. آف کیسے؟ ٹیچر نے پڑھایا، وہ کلاس میں مانیٹرنگ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، اچھا لکھ رہا ہے، یا جواب صحیح فارمولے کے مطابق، میتھ کا کوئی کویسچن ہے اس کے مطابق وہ جواب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے. اب اسی کو اسٹوڈنٹ، ٹیچر نے جو اسائنمنٹ دی ہے، ٹیچر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو جس پیج کے یا فائل کے اوپر یا کاپی کے اوپر آپ یہ مجھے سبمٹ کروا دیں. تو یہ ایک طرح کی کیا کہلائے گی؟ اسیسمنٹ آف لرننگ. اب ایک سیشن، ایک لیکچر، ایک کورس کمپلیٹ ہو گیا. اب ایک ٹیچر جو ہے اسی وہ جو ورک ہے اسٹوڈنٹ کا، ایک سال، سیشن، سیمسٹر کا، تو اس کو سامنے رکھ کے بچے کی اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ اس نے اتنا پرفارم کیا، اس نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا. تو یہ کہلائے گی اسیسمنٹ آف لرننگ. A portfolio is an authentic form of assessment from student work that students do together with their teachers. The teacher guides the student in the planning, execution and evaluation of the contents of the portfolio. It measures cognitive, affective and psychomotor domain. اس میں تینوں ڈومینز آ جاتے ہیں. cognitive کیسے؟ اس نے لرننگ ٹاسک دیا، کوئی چیز سمجھائی، انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی لکھ کے دکھائیں یا حل کر کے دکھائیں، cognitive ٹاسک ہوا. دوسرا افیکٹو، اسٹوڈنٹ کی گروپنگ میں وہ دوسرے کی کو کتنا ویلیو دے رہے ہیں، دوسرے کی رائے کا کتنا احترام کر رہے ہیں، کتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کتنا ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں، فیڈ بیک دے رہے ہیں. افیکٹو ڈومین ہوگا. اس کے بعد سائیکو موٹر ڈومین، پریکٹیکل ورک ہوتا ہے، یعنی اس نے کوئی ڈرائنگ ورک دیا، کوئی چارٹ بنانے کا، ماڈل کا، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کا، ڈرامہ پرفارم کرنے کا. تو یہ سارا جو ہے وہ سائیکو موٹر ڈومین میں آتا ہے. اس کے بعد یہ اس کے 3 ڈومین ہو گئے. پرپز آف پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ٹیچنگ لرننگ کے دوران کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کی لرننگ پروگریس کو مانیٹر کرنے کے لیے. اگر ہم یہ اینڈ پہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سمیٹیو ہے. اس سے ہم اسٹوڈنٹ کی جو اچیومنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس نے پرفارم کیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آف بھی ہے اور فور بھی ہے، اور یہ ڈٹرمائنز کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے گریڈز کو اینڈ پہ. اس سے یعنی ہم گریڈنگ بھی اسٹوڈنٹ کی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی ٹائپس آف پورٹ فولیوز کی کچھ ٹائپس ہیں، جیسا کہ پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو، وہ کام جو بچے ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ٹیچر کرا رہا ہے کلاس روم کے اندر، یا وہ اسائنمنٹ دے رہا ہے، ہوم ورک دے رہا ہے، تو بچے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، ایک فائل میں، ایک نوٹ بک میں اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ چیزیں ساری مکمل کر رہے ہیں. تو اس طرح کا ورک جو ڈے ٹو ڈے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو. یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. دوسرا ہے شو کیس. شو کیس میں ہم کون سی چیزیں رکھتے ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں؟ وہ برتن رکھتی ہیں عورتیں جو انہوں نے اپنے گھر میں ویسے استعمال نہیں کرنے ہوتے. جب کوئی گیسٹ آتا ہے یا اس طرح ہم نے کوئی پرائز ملا تو ہم اپنے وہ شو کیس میں وہ پرائز رکھتے ہیں، وہ فائلز یا کوئی سینریز ہیں، کوئی ایوارڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہم اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں. تو شو کیس کا یہاں پہ بھی وہی مراد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا جو بیسٹ ورک ہے، جو آئیڈیل ورک ہے، وہ یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے جب ایک فائل میں کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا جو پورٹ فولیو ہے اس کو شو کیس کہا جاتا ہے. اس میں اس کے پروجیکٹس ہیں، ایسیز ہیں، سٹوریز ہیں، پوئٹری ہے یا ریسرچ پیپر وغیرہ. اس کے بعد ڈاکومنٹری پورٹ فولیو، وہ پورٹ فولیو جو اسٹوڈنٹ کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی اسٹرینتھ یا ویکنیسز کو شو کرتا ہے. انسٹرکشن کے بعد جو ٹیچر نے پڑھایا تو کتنا انہوں نے اس کو ان انسٹرکشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کتنا پرفارم کیا، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ ہے. تو اس میں جو لرننگ ان کی ویکنیسز ہیں وہ بھی دیکھی جاتی ہیں، ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ میں یا ایک ڈیولپمنٹ ایریا سے دوسرے ڈیولپمنٹ ایریا میں. تو کچھ اور بھی اس کی ٹائپس ہیں. تو یہ ڈاکومنٹری میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ پورٹ فولیو ہے
جس میں جو انسٹرکشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں تو وہ انسٹرکشنز اسٹوڈنٹ نے کتنا ان سے لرن کیا, کتنا سیکھا, اور وہ ان کا جو بیہیویئر ہے اس ٹیچنگ کے بعد, انسٹرکشن کے بعد کتنا اس میں امپرومنٹ آئی, اور کہاں پہ جو ہے وہ فلاز رہ گئے جہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے. تو یہ وہ والا ہوتا ہے, یعنی ٹیچر نے اسائنمنٹ دی, بچے نے کی, تو ٹیچر وہاں سے اسیس کرے گا کہ 80% تو اس نے کام ٹھیک کیا, 20% اس کو مزید بہتری کی گنجائش ہے. تو کچھ اور بھی اس کی ایگزامپل ہیں. ڈسکرپٹیو ہے, جیسے ایک چائلڈ جو ہے وہ ایک بچہ کیا کر سکتا ہے, یعنی ایک پورٹ فولیو کی بیس پہ جو اس کی آئیڈیل ورکس ہیں ان کو دیکھے کہ بچہ کس فیلڈ میں یا آگے کہاں تک جا سکتا ہے. ہائبرڈ ہے, جب ایک یا دو پورٹ فولیو کی ٹائپس مکس ہوں گی تو یہ ہائبرڈ ہے. پروڈکٹ بھی وہی ہے کہ جو بچے نے جو چیزیں جو کام مکمل کیا ہوا ہے تو وہ اس کا پروڈکٹ پورٹ فولیو بھی ہے. اب اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز مجھے کون بتائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. آپ سارے ہی تقریباً ٹیچر ہیں, تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ پورٹ فولیو کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک بچے کو یا ایک ٹیچر کو؟ جی پلیز, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کوئی بتانا چاہے گا؟ جی پلیز, آسان سے ہیں. چلیں میں خود بتا دیتا ہوں. جی, کسی کی آواز آئی ہے ہلکی سی؟ اچھا چلے, کسی کی بھی نہیں آئی. اچھا, پورٹ فولیو سب سے پہلے جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ ڈیورنگ انسٹرکشن ہوگا تو کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی لرننگ پروگریس کو مانیٹر کرنے کے لیے. جب ہم ایک پروگریس کو مانیٹر کریں گے تو اوبویسلی ہم کیا کریں گے, اس میں امپرومنٹ بھی لائیں گے. تو ٹیچنگ اور لرننگ کی امپرومنٹ کے لیے. دوسرا, اسٹوڈنٹ کا جو بیسٹ ورک ہے یہ کلیکٹ کرنے کے لیے پاسٹ ٹو پریزنٹ, اس کا یہ بھی بینیفٹ ہے. اور تیسرا, ریفلیکٹیو لرننگ کے لیے. اور چوتھا, جو اسٹوڈنٹ یہ بات پہلے بھی ہوگی, بیسٹ ورک یا جو اس کو سیو کرنا یا اس کو ایز اے آئیڈیل پریزنٹ کرنا, اس کا یہ بینیفٹ ہے. یعنی لرننگ کی جو امپرومنٹ ہے اس کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورٹ فولیو سے کیا کر سکتے ہیں, اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں, جس کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اس کی بیس پہ ہم اسٹوڈنٹ کی جو فائنل اسیسمنٹ ہے جس کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ریفلیکشن ہے, ریفلیکٹیو لرننگ ہے. ریفلیکٹیو لرننگ کون سی ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جیسے سر ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ بچہ کتنا گین کر رہا ہے, آؤٹ پٹ بچے سے کتنی آ رہی ہے, ہمیں آؤٹ پٹ کتنی آ رہی ہے. ریفلیکشن یہاں سے مراد یہ کہ میں پڑھا رہا ہوں تو اس پڑھانے کا کتنا اثر ہو رہا ہے, بچے کتنا گین کر پا رہے ہیں, یہ ہے ریفلیکشن. اچھا گین کر رہے ہیں تو گڈ ہے, اچھی انڈرسٹینڈنگ ان میں ڈیولپ ہو رہی ہے تو گڈ ہے, ادروائز مجھے جو ہے امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ریفلیکٹیو لرننگ ہوتی ہے. اس کے بعد اٹ از ہارڈ ٹو کلیکٹ, یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ڈیٹا کلیکٹ کرنا, اسٹوڈنٹ کی جو ورک ہے اس کو کلیکٹ کرنا, اس میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. یہ ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہے, ٹیچر کے لیے لیبرس ورک اس کو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے یہ 3 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ہارڈ ٹو کلیکٹ, ٹائم کنسٹرینٹ, اور اس کے لیے ایفرٹس زیادہ کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد جی ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے آج کی, فارمل اسیسمنٹ اور انفارمل اسیسمنٹ. وہ اسیسمنٹ جو ایک سسٹمیٹک پری پلانڈ یا ڈیٹا بیس ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فارمل اسیسمنٹ. یعنی جس کے لیے ایک جیسے ہم دسمبر ٹیسٹ لیتے ہیں, یہ ایک فارمل ہے. اسی طرح ایک مڈ ٹرم ایگزام ہے, یہ ایک فارمل ہے. فائنل ایگزام ایک فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے جو ہم باقاعدہ ایک اسٹرکچر کے تھرو لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا بچوں کو ہم اسائن کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کورس کنٹینٹ ہے, اتنے نمبر کا پیپر ہوگا, اس دن پیپر ہوگا, اس ٹائم پہ پیپر ہوگا. تو یہ اسیسمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ فارمل, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک ہے, پری پلانڈ ہے. اور وہ اسیسمنٹ جو ہم سپونٹینیس لے لیں, جیسے کلاس میں ایک چیز پڑھانے کے بعد ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں, کلاس میں انٹر ہونے کے بعد ہم کلاس میں ریڈینس ٹیسٹ لینا ہے ہم نے, تو ہم کلاس میں اچانک سے ہم نے بچوں سے کہا کہ کل جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ مجھے لکھ کے دکھائیں, یا کویسچن ان کو دے دیے کہ ان کے مجھے جواب دیں. تو اس طرح کی اسیسمنٹ کیا کہلاتی ہے؟ انفارمل اسیسمنٹ کہلاتی ہے. تو فارمل اسیسمنٹ از دا سسٹمیٹک پری پلانڈ اینڈ ڈیٹا بیس ٹیسٹ that measures what and how well the student have learned. Formal assessment determine the student proficiency or mastery of the content
اینڈ کین بی یوزڈ فار کمپیریزن اگینسٹ سرٹن اسٹینڈرڈ. تو اس سے ہم اسٹوڈنٹ کی ماسٹری یا ان کی جو اچیومنٹ ہے, پرفارمنس ہے, یہ بھی جج کر سکتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کو سرٹن اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. مثلا ان کی گریڈنگ کر سکتے ہیں, دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں. تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, نارم ریفرنس ٹیسٹ اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ, ان کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی, کرائٹیرین ریفرنس کی اور نارم ریفرنس کی. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹلی میڈ ہوتی ہیں, جس میں تمام جو جیسے ہم ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, جس میں ہم آبجیکٹیوز کو, کانٹینٹ کو ایک بیلنس اسٹائل میں لے کے چلتے ہیں. تو وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ایکسپرٹس جو ہے وہ بناتے ہیں. جو ٹیچر میڈ ہوتا ہے دوسرا جو انفارمل اسیسمنٹ میں یوز ہوتا ہے. کرائٹیرین اور نارم ریفرنس, کرائٹیرین میں ہم ایک سیٹ کرائٹیریا کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں, اور نارم ریفرنس میں اسٹوڈنٹ کی آپس میں پرفارمنس کو کمپیئر کرتے ہیں. اس کے بعد انفارمل اسیسمنٹ, جیسے میں نے بتایا اسپونٹینیس ہے, اچانک سے اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے بچے کی پروگرس کو جج کرنے کے لیے. اسپونٹینیس forms of assessment that can easily be incorporated in day-to-day classroom activities and that measure the student performance and progress. اس سے ہم اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اور پروگرس کو ڈے ٹو ڈے اسپونٹینیسلی اچانک جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. کوئی پری پلان یا پری ویل اسٹائل میں یا سسٹمیٹک انداز میں ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے. انفارمل اسیسمنٹ اور کانٹینٹ اینڈ پرفارمنس ڈریون, یہ پرفارمنس اور کانٹینٹ ڈریون ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک کانٹینٹ کور ہوا تو اس کے فوراً بعد لے لی, پرفارمنس ایک چیز سکھائی گئی کہ یہ لرننگ ٹاسک ہے آپ کا, یہ کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس کے سکھانے سمجھانے کے بعد جو ہے بچوں کو کہا جائے گا کہ یہ آپ پرفارم کر کے دیں. اس کے بعد ہے وربل اسیسمنٹ, وہ اسیسمنٹ جو وربلی کی جائے, یعنی آپ تحریری یا زبانی آپ سوالات کے جوابات جب دیں گے, جب آپ سے زبانی سوال پوچھا جائے گا اور آپ اس کو ریٹن فارم میں دیں گے, اگر تحریری شکل میں ہے یا زبانی پوچھا جائے گا تو آپ لینگویج کو یوز کریں گے, تو وہ اسیسمنٹ جو ہے ہماری کیا کہلاتی ہے, وربل اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اور جو نان وربل اسیسمنٹ ہے اس میں ہم ورڈز کو یا لینگویج کو یوز نہیں کرتے, بلکہ کس چیز کو یوز کرتے ہیں, پکچرز اینڈ ڈائیگرامز کو یوز کرتے ہیں, یا سگنلز کو یوز کرتے ہیں, جیسچرز کو یوز کرتے ہیں سوالات کے جوابات کے لیے. تو یہ اسیسمنٹ ہماری نان وربل اسیسمنٹ کہلاتی ہے. وربل اسیسمنٹ ریکوائر یوز آف لینگویج ٹو ریسپونڈ دا کویسچن, پرابلم سالونگ یوزنگ ورڈز اینڈ لیٹرز, ریڈنگ اور رائٹنگ آر ریکوائرڈ. اور نان وربل میں از اے پرابلم سالونگ یوزنگ پکچرز اینڈ ڈائیگرامز, اٹ ٹیسٹ دا ایبلٹی ٹو انالائز ویژول انفارمیشن اینڈ سالو پرابلم بیسڈ آن ویژول ریزننگ. تو ہم جو آرمی میں جو ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں جن کو ہم نان وربل کہتے ہیں, جس میں ڈائیگرامز, ایروز, اس طرح کی جو باکسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, ان کو آپس میں میچ کرنا ہوتا ہے. تو چلڈرن آر آسکڈ ٹو لک ایٹ اے سیریز آف ڈائیگرامز اینڈ فائنڈ دا آڈ ون آؤٹ اور دا نیکسٹ ان دا سیکوینس, یعنی سیکوینس میں چیزیں دی جاتی ہیں یا چیزیں 4-5 جو ہے وہ سرکل ٹائپ ہوں گی, ایک جو ہے ان میں ریکٹینگولر ٹائپ کوئی باکس یا امیج دی گئی ہوگی, تو آڈ ون آؤٹ کو فائنڈ کرنا. تو اس طرح کی جو اسیسمنٹ ہوگی جس میں لینگویج کا یوز نہیں ہوگا بلکہ پکچرز یا ڈائیگرام یا ڈرائنگ وغیرہ کا, جیسچرز کا ہوگا, اس کو ہم نان وربل اسیسمنٹ کہیں گے. تو جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا.